بڑی محبت سے آپ حاضر ہیں، میں بھی حاضر ہو گیا۔ تو یہ محفل جو ہے وہ زیر نگرانی اور زیر اہتمام شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا ابوالاحمد محمد طاہر نورانی نقشبندی مجددی زید شرف امیر پاسبان ختم نبوت پاکستان، اور محترم محمد زکریا قادری، محترم غلام صابر نقشبندی، محمد مدثر اتاری اور محمد عبدالرزاق عبدالقدیر صاحب اتاری، آپ سارے حضرات یہاں حاضر ہیں، میں بھی حاضر ہو گیا۔ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، حضور آخری نبی ہیں اور قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پیرا حضور کی امت کے علماء نے دینا ہے۔ اور ہر دور میں ہمارے بزرگوں نے بڑا جاندار پیرا دیا ہے اور قیامت تک رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اسی طرح حضور کے دین کا پیرا دیتے رہیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس پر بڑے بڑے لوگ بہہ گئے اور امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے۔ 1000 کوڑا کھایا امام احمد بن حنبل۔ بادشاہ وقت نے امام احمد بن حنبل کو 1000 کوڑے مارے، اور امام صاحب فرماتے ہیں بھائی 80 تو مجھے اس نے ایسے مارے کہ اگر ہاتھی کو لگتے تو وہ بھی چیخ اٹھتا، لیکن امام صاحب کی زبان پر جب بھی کوڑا لگتا تو حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا کہ امام صاحب کی زبان پر 2 ہی لفظ جاری ہو جاتے، یا تو آپ کہتے الحمدللہ یا فرماتے اللہ اکبر۔ جب آپ کو کوڑے لگ رہے تھے تو اس دوران امام احمد بن حنبل کا تہہ بند کھل گیا، تو امام صاحب نے آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ جب کوڑے کھا چکے تو لوگوں نے پوچھا حضور جب آپ کو کوڑے لگ رہے تھے تو آپ نے آسمان کی طرف اٹھا کر کیا بات کہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں تیرے راستے میں کوڑے تو کھا رہا ہوں لیکن دشمنوں کے سامنے ننگا تو نہ کر۔ تو پھر غیب سے ایک سونے کا ہاتھ آیا، بندہ پیچھے کوئی نہیں تھا، بس ہاتھ ہی تھا سونے کا، جس نے آ کر امام احمد بن حنبل کا تہہ بند دوبارہ باندھ دیا۔ امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں بشر مریسی آیا، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا عالم کہتا تھا، لیکن جب امام احمد بن حنبل پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تو امام صاحب نے فرمایا کہ قولوا لأہل البدع بیننا و بینکم الجنائز، آپ نے فرمایا ان بدعتیوں کو، ان ہمارے دشمنوں کو جا کر کہہ دینا کہ اب تو تم مجھے کوڑے لگوا رہے ہو، میرے اوپر ظلم کروا رہے ہو، حق اور باطل کا فیصلہ ہمارے جنازے کر دیں گے۔ جب امام احمد بن حنبل فوت ہوئے تو 7 لاکھ بندوں نے امام صاحب کے جنازے میں شرکت کی اور 20,000 کافر مسلمان ہو گئے۔ یہ منظر ہے، امام احمد بن حنبل کا جنازہ دیکھ کر 20,000 کافر مسلمان ہو گئے، اور جو آپ کے مقابلے میں تھا بشر مریسی، جب اس کی چارپائی اٹھی تو 5واں بندہ کوئی نہیں تھا چارپائی اٹھانے والا۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت دلیر ہو کر حضور کے دین کا کام کریں۔ یہ ظاہری جو کچھ ہوتا ہے یہ ہمارے امتحان ہوتے ہیں،
اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر امام احمد بن حنبل صبر نہ کرتے تو اسلام کا وقار ہی ختم ہو جاتا، عزت ہی ختم ہو جاتی۔ آج ہمارے لوگ بس تھوڑی سی بات ہو گئی ہے، کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا، آپ اپنا کام کریں، کیا بننا ہے؟ آپ کوئی ٹھیکیدار ہیں دین کے؟ آپ اپنی محنت جاری رکھیں، یہ کوئی بات ہے کرنے؟ کیا بنے گا جی مولوی صاحب؟ کچھ بھی نہیں بنے گا، آپ اپنا کام کریں، جاری رکھیں۔ مولانا عبدالستار خان نیازی نے حضور کو خط لکھا، یا رسول اللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو رہا تو میں چھوڑ کر مدینہ پاک آنا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا نے جواباً مولانا نیازی کو خط لکھوایا، تو آپ نے فرمایا تو اسلام کا ٹھیکیدار ہے، تو محنت کر، اللہ تجھے محنت کا ثواب عطا فرمائے۔ تو مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے، بات کام کرنا چاہیے، اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے حصے کا کام کیا، ہمارے بزرگوں کے جنازے جیلوں سے بھی اٹھے، ہمارے بزرگوں نے بھی کوڑے بھی کھائے، ہمارے بزرگ پھانسیوں پر بھی جھولے، اور کالے پانی کی جیلیں بھی آباد کی، بڑے بڑے ظالموں سے ٹکرائے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے، نہ قوم کو مایوس کیا۔ آپ کا گلہ آپ پر گلہ نہیں ہے، عوام پر گلہ نہیں ہے، ہمارے اوپر گلہ ہے کہ بھائی جو رہنما ہوتا ہے اس کو مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے، یا تو رہنما بنے نہیں، یا تو رہنما بنے نہیں۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء جب دلی چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا نا، تو عصر کے وقت رجال غیب آ گئے، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، اور محبوب الہی دل میں سوچ رہے تھے کہ دلی کے حالات نہیں ٹھیک، میں نے چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ تو وہ اللہ کی طرف سے مردان غیب آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ سورج بنو؟ جب سورج بنے ہو تو لوگوں نے انگلیاں تو اٹھانی ہے۔ سورج جب بنے ہو تو لوگوں نے انگلیاں تو اٹھانی ہے۔ تو کس نے کہا ہے کہ بھئی آپ قوم کے رہنما بنے؟ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، ایک صحابی آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں قبیلہ حوازن کی طرف سے آ رہا ہوں، وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ کے مقابلے میں لا رہے ہیں، اپنے بچے، اپنے عورتیں، اپنے بوڑھے، اپنے جوان، اپنا مال، اپنا مویشی، یہاں تک کہ وہ کھوئیوں کے اوپر جو چرخیاں لگی ہوتی ہیں وہ بھی اکھیڑ کر لا رہے ہیں، حضور بڑی تیاری سے آ رہے ہیں۔ تو میرے آقا مسکرا دیے، فرمایا کوئی بات نہیں، کل یہ سارا مال ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ قیادت اس کو کہتے ہیں۔ قیادت اس کو کہتے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اب کیا بنے گا، یہ اتنا تیاری ہو رہی ہے، حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، کل ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ جب رات پڑی تو میرے آقا و مولا نے فرمایا بھائی ان پہاڑوں کے اوپر جا کر کون پہرا دے گا ہمارا آج رات؟ اپنے نبی کا پہرا کون دے گا؟ ممتاز قادری نے 3.25 سیکنڈ میں صرف حضور کی ناموس پر پہرا دیا ہے۔ 30 گولیاں 3 سیکنڈ میں چلتی ہیں، اور 27 گولیاں 3.25 سیکنڈ میں چلی ہیں۔ پہلے اس کو محلے میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا ممتاز قادری کون ہے، صرف 3.25 سیکنڈ حضور کی عزت پر پہرا دیا، پوری دنیا میں ممتاز ہو گئی۔ جرت و بہادری، جرت و بہادری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، صرف 3.25 سیکنڈ میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ حافظ شیرازی کہتا ہے جائے کہ زاہداں بہزار اربئی رسند مست شراب عشق بیکا ہمی رسد۔ حافظ شیرازی کہتا ہے جتنے لکھاں سالاں تو بعد صوفی تے عالم تے مولوی حافظ قاری گوڑے تے جناب متھے رگڑ کے پہنچ دیں، حضور دا عاشق کو تے ایک چھاڑ نہ جا پہنچ دا۔ حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہی اتنا بڑا ہے۔ تو آپ بڑی محبت سے یہاں بیٹھے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں تو راستے میں دیکھ رہا تھا یہاں نہ کوئی بندہ نہ بندے دی ذات ہے، جلسہ نہ کتے کرانا، میں تو ویرانی رہا یہاں، تو میں کہ پتہ نہیں جلسہ گجراں والے جنہ کتے کرانا ہے، لیکن میں آ کے دیکھا تسی بڑی محبت نال بیٹھے ہو۔ بس یہی حضور کا اپنے عقیدہ جڑا ساڑھے بزرگ فرماندے سن، عقیدہ ایک گڈ ہے، میں تو انہوں مثال دین لگا، ساڑھے بزرگ فرماندے سن عقیدہ ایک گڈ ہے، چاہے وہ سدھی وج جائے یا وہ ڈنگی وج جائے۔ بس اے گل یاد رکھنی، ایک گڈ پہ جائے چاہے وہ سدھی ہوئے کھلدی نہیں، پھر سنی ایک عجیب ہے، تسی اپنی گڈ پکی رکھو تو
بس گڑ پکی رکھنی، سننی نہیں کسی دی بات ختم ہے. جی سن لئی کسی اور دی تے او تو پھر گڑ انہیں نہیں ماری، جھوٹ مارنا ہو. جی میں نے فلاں سنا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا تو نے سنا کیوں ہے؟ تو نے سنا کیوں ہے اس کی بات؟ تو اپنے باپ کے بارے میں نہیں سنتا، حضور کے بارے میں تو نے سن لی. باپ جتنی بھی غیرت تیرے اندر نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. حضور نے فرمایا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں سب سے کائنات سے بڑھ کر میری محبت نہ ہو. تو اپنے باپ کے بارے میں نہیں سنتا. تو جو آدمی کہہ رہا تھا حضور غیب نہیں جانتے، تو نے اسے سن لی. پھر بات کیوں سنی؟ تو نے کہا کیا بونک رہا ہے؟ میں نے تو سنا ہی کوئی نہیں ہے. کیا بک رہا ہے تو؟ محبت اس کو کہتے ہیں. سنیوں کے اندر غیرت جب ختم ہوئی تو ہر طرف گلی محلے میں ٹو ٹو شروع ہو گئی. جب ہمارے بڑوں میں غیرت موجود تھی اس وقت کسی آدمی کی جرت نہیں تھی کہ حضور کے بارے میں بات کرتا. منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے، اس لیے بات نہیں کرنی. آج یہ ہمارے حضرت فرما رہے تھے، بالکل یہ حضور کی مثل بڑی دور کی بات ہے. صدیوں کے بعد ہم تو اعلیٰ حضرت بریلوی کی مثل کسی کو نہیں مانتے، حضور کی باتیں. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو. اپنے آپ نو سینے کھولو حضور دی محبت واسطے. گھٹ گھٹ کے محبت نہیں ہوندی، محبت ہوندی انے واہ. محبت گھٹ گھٹ کے نہیں ہوتی. جی مولانا صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہا یہ جھوٹ بولتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ مولانا صاحب سے پوچھ کر محبت نہ کر. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضور نے خون دیا، اس کو دفن کر کے آؤ. اپنا خون مبارک دیا. تو محبت یہ ہوتی ہے. حضور نے تو فرمایا اس کو دفن کر کے آؤ. انہوں نے باہر جا کر اس کو منہ لگا لیا اور وہ خون پی گئے. اندر آ کر سلمان فارسی نے عرض کی حضور یہ تو پی گئے. تو میرے آقا نے عبداللہ بن زبیر سے پوچھا کیوں پیا؟ عرض کی محبت جو کرتا ہوں اس لیے پی گیا. محبت جو کرتا ہوں. محبت، آپ یہ ساری چیزیں محبت میں ہیں. محبت میں فتوے نہیں ہوتے. حضرت ابو محذورہ نبی علیہ السلام غزوہ حنین سے واپس آ رہے ہیں تو کچھ لڑکوں نے، مشرکین مکہ نے، حضرت بلال نے اذان دی تو انہوں نے نقل اتاری. میرے آقا نے فرمایا ان سب کو گرفتار کر کے لے آؤ. جب وہ آئے تو حضور نے فرمایا ہماری اذان کی نقل کس نے اتاری؟ سب لڑکوں نے کہہ دیا جی یہ اس لڑکے نے اتاری. آپ نے فرمایا تو رک جا، باقی جاؤ. حضرت ابو محذورہ کو حضور نے فرمایا تو نے نقل اتاری؟ کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایسے دست مبارک اٹھایا اور ابو محذورہ کے یہاں رکھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. ایسے جب سینے تک ہاتھ آیا تو اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. بات جو میں اگلی ہے وہ کرنے لگا ہوں. یہ تو بات اور ہے. حضرت ابو محذورہ کہ یہ جو بال تھے نا پیشانی والے، یہ اتنے لمبے تھے کہ جب بیٹھتے تھے تو زمین پر لگ جاتے تھے. باقی چھوٹے چھوٹے بال. تو صحابہ نے کہا کہ بھئی یہ کیا آپ نے کوئی فیشن اپنا رکھا ہے؟ جدے وال غلط کٹے جان نائی کٹتے ہوئے کہتے ہیں جی نیا فیشن چل پڑا ہے. نائی دی کینچی غلط ہو جائے فیشن چل جائے، کسی دی جناب پینٹ پاٹ جائے نواں فیشن. ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں بچوں، یہ رونے والی باتیں. یہ کوئی مسلمانی ہے؟ حضور کی بات کرو. فیشنوں کے پیچھے لگ کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناؤ. کچھ نہیں ملنا اس دنیا ہوتے. میں آج ڈیفینس ساڑھے ایک بزرگ فوت ہوئے، میں گیا تو ڈیفینس تو انہوں پتہ ہے بڑے پیسے والے لوگ ہونے. قبرستان اسی گئے تھے وہی جی مٹی جڑی غریب بستیاں مٹی ہوندی. میں آخیا شاید کوئی سونے دی مٹی ہونی جڑے دفن ہوندے ہونے. تو مٹی ایک کو جی ہے جتھے جانا ہے، چاہے وہ ڈیفینس وچ مرے تو چاہے وہ جھگیاں وچ مرے، مٹی ایک کو جی جانا ہے. تو پھر بہتر نہیں پتا میں قربان تنہا تو باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو. مٹی ایک کو جائیے. ہاں ایک گل کوئی نہیں. اس سے جناب نہ تھلے کوئی چادر نہ کوئی جناب بلکہ ڈیفینس دیا قبراں نکیاں میں دیکھا. باقی غریباں کوئی تھوڑی تھوڑی اتنے قبر بھی کچ کے دیں بالکل اس طرح جناب. ہسن دے کے رون لئی تینو دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو. تے میں اج ویکھیا بھئی سوڑی سامی سٹ گتے سن تے پرت نہ سگسیں پاسا ہو. تے صاحب تیں تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو.
ٹکٹ جنوں لوڑ ہوئے لائن وچ لگیا کھڑا، نان میں ویکھیا لوگ خریدن رش ہوئے تے لائن وچ لگ جاندے، ضرورت ہے نا نان کھانا ہے، کدی مسجدوں میں بھی لوگ جائیں نہیں آئے، یہ ضرورت مند ہی کوئی نہیں، جھوٹ مارنے نہ سی غریب ہاں، جھوٹ مارنے نے سانو فلانی ضرورت ہے ساڑا مسئلہ حل نہیں ہویا۔ میں آکھا جے تا مسئلہ حل نہ ہوئے جنوں لوڑ ہوندی وہ تے جا کے گھنٹوں جناب بل جمع کرانا ہوئے تے بینک وچ لگے رہندن باہر، تے تو بھی کدی مسیتی آیا اپنی ضرورت واسطے نہیں آیا کدی۔ یہ جھوٹ مارنا۔ مولانا صاحب دعا کرو، مولوی کی دعا کیا کرے گی، پیر کی دعا کیا کرے گی، رب کے سامنے تو کبھی جھکا نہیں، تیرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، نان کے لیے تو لائن میں لگتا ہے، مسجد میں آنے کے لیے کبھی تیاری کی تو نہیں۔ ساڑی قوم جناب ایتھے ہاتھ ہوتے سرسوں جمان دے تیاری کر بیٹھی، نہ دین دا کوئی کام کرنا ہے، نہ اللہ دے سامنے سر جھکانا ہے، راتی سمن دے سویرے امیر بیٹھے ہون، بس راتی سمن ہر پاکستانی دا یہی تمنا ہے، میرے سمیت مولوی پیر بھی اسے انتظار وچ بیٹھے پہ راتی سمیے تے سویرے پاکستان وچ نظام مصطفیٰ نافذ ہوئے۔ انج بھی کدی ہونا ہے؟ نہ انج کدی نہیں ہونا، انج کدی بھی نہیں ہونا۔ جے انج ہوندا تو میرے آقا و مولا کدی بدر وچ تشریف نہ لے جاندے، کدی حضور اود وچ تشریف نہ لے جاندے، کدی میرے آقا نو کافر ایتھے پتھر نہ مار دے، کدی امیر حمزہ دے ٹکڑے نہ ہوندے، کدی جناب انس بن نضر دے ٹکڑے نہ ہوندے، کدی عبداللہ بن جاش دے ٹکڑے نہ ہوندے، کدی حضرت بلال دی کان نو نہ سیکیا جاندا۔ ایتھے تے محنت چاہیے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ہمیں آپ کو نہیں پتا، اے جلسے مقصد کوئی نہیں، اے جڑے اسی بیٹھے ہیں کوئی مقصد کوئی نہیں، مقصد ہے حضور دے دین کی بات کرو، حضور کی عظمت کی بات کرو، ممتاز قادری کی رہائی کی بات کرو۔ کی مسئلہ ہے؟ بات سنیں، میں تقریر بند کر دیتا ہوں، بس اشارے کنارے کرنے ہیں تو پھر تقریر بند۔ بات سنیں، تو ان پتہ ہے علامہ تقی الدین سبکی کی لکھیا، جب حضور کا ذکر کیا جائے ان یخدا و یخشا و یتوکر و یسکن من حرکتی، فرمایا جب حضور کا ذکر ہو تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، تو پھر جڑی حرکتاں کر رہے سی ان حرکتاں تو باز آ جائے۔ اے حضور دے ذکر دے ادا تے میں نعت خانہ تے جڑے خطیباں نے این کر کے ساری چیزاں اڑا دیتی ہیں نا جناب تسی بھی ذرا جھنڈے بنا لو، تسی بھی ذرا بنا لو بھائی، تسی بھی ذرا بنا لو، تسی بھی ذرا سبحان اللہ کہو، دائیں والے کہو، ذرا بائیں والے کہو، بھائی تینوں کچھ آندا ہے تو بیان کر، تو سبحان اللہ ہی کراندے رہنا ہے، مطالعہ کر کے آیا کر، جے نہیں آندی کوئی چیزیں پڑھیا کر، ایک کو تقریر رٹی تو پھر ظاہر ہے ہن سبحان اللہ والی تو نعرے نال ہی ٹائم ٹپانا ہے۔ نعت خان نے بھی دو نعتاں رٹیاں، وہی کہندا ذرا جھنڈے بنا لو، ذرا جھنڈے بنا لو، کیوں جھنڈے بنا لو، من تینوں بلایا تو نعت پڑھ، فیشن بن کھڑوتا، ہر شے فیشن بن کھڑوتا۔ نعت خان تے ہویا امام محمد بن حنبل، مولانا تے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ، جڑے روزانہ 20 کوڑے کھاندے سن جیل وچ۔ کیوں جی میرے جے مولوی بس پیسے ہاں جی پیسے کتنے دیو گے پھر تقریر کرن آنا ہے، یہ کوئی مولوی ہے؟ یہ تو دکاندار ہے، یہ دکانداری ہے نا کیتی تا اج دین دا یہ حال بنیا نا، انہاں دکانداریاں کیتیاں تے اج دین دا یہ حال بنیا۔ امام محمد بن حنبل جڑے نا خواب وچ ایک بندے نے ویکھیا تے وہ جنت وچ این چل رہے سن امام محمد بن حنبل، تو کسی نے کہا جی اے متکبرانہ چال تسی جنت چل رہے ہو، میں علماء نال گل کرن لگا، میں کہا میں علماء تکڑے ہو وہ امام محمد بن حنبل جدو این جنت چل رہے سن تے خواب وچ ایک بندے نے ویکھیا، انہوں نے کہا حضور اے کوئی چال ہے جنت دی، اے چال ہے؟ تے آپ نے فرمایا مشیت الخدام فی دار السلام، فرمایا جنہ دنیا تے حضور دے دین دا کام کیتا جنت انجے چلنا ہے انہوں نے۔ تے جنہ دنیا تے اپنے آپ لکا کے رکھیا بھی مولوی خادم کی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے کیونکہ حضرت صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی خادم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ استاد العلماء جو بن کھڑوتا، تے اس کی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے، دین جیسے مرضی ہوتا رہے، انہوں نے پھر جنت منہ جھکا کے رہنا ہے، انہوں نے شرمندہ ہی رہنا جو پہنچ بھی گئے تھے۔ اینج وہی چلے گا جنہیں دنیا تے حضور دے نا تے کوڑے کھاتے، اینج کر تے جنہ اپنی جانا بچائیاں دنیا ہوتے کہ بھائی مولوی خادم کی پگڑی نہیں پالانا چاہیے، یہ دھکے کوئی نہ، اینو چانڈ نہیں لگنی چاہیے، اینو جناب پتھر نہیں پہنے چاہیے، انہوں کچھ نہیں، اگے مرنا بھی کچھ نہیں انہوں۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی موجود ہے، امام محمد بھائی ایک بندے نے خواب میں کیا بھائی لوگ پل صراط تو گزر رہے
تے اوتے پل سرات تے ایک بندہ پرے ہٹ کے کھڑیا اور ہر ایک نو انگوٹھی دیتی جا رہا ہے، جنوں انگوٹھی دیندا ہے او پل سرات تو گزر جاندا ہے۔ ایک دوسرے نے پوچھا اے کون ہے جڑا انگوٹھیاں دے رہا، پل سرات تو گزرن دا لائسنس دے رہا تے ٹکٹ دے رہا، انہیں کہا امام محمد بن حنبل ہے جڑے۔ امام صاحب دا میں ویسے تذکرہ کر دیتا ہے، امام صاحب نہ بڑا ہی ظلم ہویا، بڑا ہی ظلم ہویا امام صاحب نے۔ تو امام صاحب فرماندے ہیں مینوں رب نے پھر مرن تو بعد جنت وچ بلا کے کیا میرا دیدار رج کے کر، تو میری خاطر اتنے کوڑے کھا۔ آج میں تے تسی نہیں ہم بڑے امن پسند ہیں، میں کہا امن پسند دا مطلب اے وے کہ حضور دی عزت دی گل نہیں کرنی، ناموس رسالت تے گل نہیں کرنی، نہیں جی بڑی امن پسند ہے، حضور کے بارے میں جو مرضی بکواس کرتا رہے، ادھر جناب مرزائی بک بک کرتے رہے، پورے ملک کے اندر ان کے مراکز موجود ہوں اور ہمارے کئی لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں، میں جو بات کر رہا ہوں مرزائی تے کتے دا پیشاب بھی نہیں بن دے، ہاں جی انہوں نے انسان کہنا تو بڑی دور والی بات ہے، کھوتے دا پیشاب بھی مرزائی نہیں بن دے، کھوتا بھی حضور نو خاتم النبیین مندا سی تے مرزائی کہندے نے ساڈا کانے نو نبی منو۔ میں آج نسائی شریف حدیث پاک پڑھائی، حضور نے فرمایا میں میری مسجد نبیوں وچوں آخری مسجد ہے جنہیں نبی نے مسجد بنائی ہوئے تے نبیوں وچوں میں آخری نبی ہوں، میری مسجد بھی آخری مسجد ہے تے میں نبی بھی آخری نبی ہوں۔ فرمایا میرے بعد کسی مسجد نبی ہون کوئی نہیں بنی، حضور نے فرمایا میری مسجد ہوئے۔ جناب ایسے خاتم النبیین کا معنی کرتے جی، اس کا مطلب میں آج منڈے نو دسیا، میں کہا حضور خود فرمایا خاتم النبیین دا معنی حضور نے خود کیتا ہے، کوئی کانا اٹھ کے یا کوئی دجال اٹھ کے یا کوئی مولوی اٹھ کے اسی تشریح نہیں کر سکتا، حضور نے خود خاتم النبیین دا معنی فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، بات ختم ہے۔ اس میں کسی سے مرزائیوں کی بات سننا، جناب 1200 صحابہ شہید ہو گئے، ایک صحابی نے کسی جناب ختم نبوت منکر دی گل ہی نہیں سنی، بلکہ حبیب بن زید حضرت ام عمارہ دے پتر جدو مسلمہ قذاب کو گئے، رسول اللہ نے انہوں نے بھیجا، فرمایا جا کے انہوں سمجھاؤ میں آخری نبی ہاں۔ وہ صحابی نے پوچھا پہلے اتشہد انی رسول اللہ، فرمایا یا نا سمو ما اسمو، فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں، میں سنے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے مومن، یہ نہیں کہ میں تو مرزائیوں کی بھی سن لیتا ہوں، میں تو اس کی بھی سن لیتا ہوں۔ میں کہ تو بکواس کرتا ہے، جب صحابہ نے سامنے سن رہے تھے وہ پوچھتا تھا بتاؤ میں نبی ہوں، گواہی دیتے ہو؟ فرمایا کی بھونکے میں سنے ہی کوئی نہیں۔ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیندا کہ محمد اللہ دے رسول؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیندا محمد اللہ دے رسول۔ اے ایمان ہے، آج مرزائی بھی یہاں دندناتے پھرتے ہیں۔ اب امریکہ کا 4 دن پہلے بیان آیا، اس نے پاکستان حکومت کو کہا کہ مرزائیوں پر ظلم ہو رہے ہیں۔ میں آکھا ظلم تے ہویا ہی کوئی نہیں ہے نا تے، جیتے اسلام دی حکومت ہوندی تے 3 دنوں تو بعد سارے وڈ کے رکھ دیتے جاندے، اتنے تے حکومت ہی جناب امریکی غلامہ دی ہے، اسلام دی حکومت ہوئے تے مرزائی 3 دن تو زیادہ نہیں رہ سکتا اس ملک وچ۔ کیوں جی 80,000 بندے مار دیتے صحابہ نے ایک روایت دے مطابق، ایک دے مطابق 40,000 بندے سن جنگ یمامہ وچ منکرین ختم نبوت۔ کسے صحابی دے دل وچ ارباں حصے میں تو وہ تے ویسے ہی پاک لوگ ہیں نا، آج ایسی گل کرنے ہیں تے کئیاں دے دل کمن لگ پاندے، مولانا کیا بات کر رہے ہیں، اتنی تلوار چلی؟ میں کہا بوز دلا بٹیریا تینو کیا کسے تو حضور دے دین دی گل کر، تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہندا بٹیریا تجھے بٹیرے دی گلاں کرنا چنگا ہویا، تو بدلیا نال شریعت بدلیا، اس لیے کہ یہ دین تو شاہینوں کا تھا، بٹیروں کو موافق تو نہیں ہو سکتا۔ تو آڑے رنگ بھی اٹھ گئے تلوار دا نا سن کے، نا 14 دن میرے آقا ہجرت تو بعد، سنو ذرا ہم بارود والے بھی ہیں، یہ میں نے آج بھی پڑھایا بارود والا، ہاں جی نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ جب 14 دن حضور مسجد قباء قبیلہ بنی عمرو بن عوف کی وادی میں رہے ہجرت کے بعد، 14 دن کے بعد وہاں مسجد قباء حضور نے تعمیر فرمائی، اور 14 دنوں کے بعد پھر حضور نے مدینہ منورہ میں انصار کو پیغام بھجوایا، فرمایا مجھے آ کر لے جاؤ مدینہ منورہ میں۔ 14 دن حضور قباء میں رہے، تو پتہ ہے پھر کی ہویا؟ صحابہ تسبیحاں لے کے نہیں گئے،
حدیث میں موجود ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، صحابہ تلوارہ میان جو باہر کٹ کے تے کوئی حضور دے اگے، کوئی ادھر کوئی ادھر، جناب اینج تلوارہ میان کٹ کے حضور درمیان اونٹنی ہوتے سوار، پیچھے سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، صحابہ گیٹ کھول دیتے، حضور ساڑھے گھر آؤ، حضور ساڑھے گھر آؤ، حضور نے اونٹنی دی نکیل اتنے سٹ دیتی، فرمایا بھائی فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، فرمایا یہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے گی، وہ بٹھائے گا اس کو، ہٹ جاؤ راستے سے۔ میں کہا وابی تو کہتا جلوس کہاں نکلا ہے؟ میں نے کہا یہ جلوس ہے۔ کہاں نکلا ہے؟ یہ تلواروں کے ساتھ جلوس نکلا ہے۔ حضور تلواراں لے کے میں منڈے نو دسیا، میں کہا ناموس رسالت کی حفاظت تلواروں سے ہو سکتی ہے، تسبیحوں سے نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ کام صحابہ نے بتا دیا، ورنہ صحابہ تسبیحیں چھک کے نہیں گئے، حدیث میں موجود ہے، مجھے کوئی بتائے اس حدیث کا کیا جواب ہے۔ صحابہ ڈنڈے لے کے بھی نہیں گئے، تلواراں ان کھلیاں میدان وچ، ہٹ جاؤ حضور آ رہے۔ ایسے ناموس رسالت کی حفاظت ہوتی۔ ہمارے مولوی تقریر کرتے کرتے کہہ دیتے ہم بارود والے نہیں ہیں، ہم درود والے ہیں۔ میں کہا یہ بارود نہیں ہے جو صحابہ لے کر گئے، کیوں جھوٹ بولتے ہو بزدلو؟ جو تم بارود نہیں چلا سکتے تو صحابہ کے بارود کی نفی تو نہ کرو، بٹیرے ہو۔ ہاں بارود کے بغیر نبی کی عزت کی حفاظت ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بالکل طے شدہ بات ہے 1400 سال تاریخ سے، بارود کے بغیر مانتا کوئی نہیں۔ اسی تقریریں کر کر کے تھک گئے، سلمان تاثیر کتے ہمیں بھونکتا سی، یہ مولویوں کے فتوے میری جوتی کی نوک پر ہیں، یہ مولوی میری جیب میں ہے، یہ مولوی کمینے کتنے بکواس ساڑھے خلاف کرتا سی، لیکن ایک شعر اٹھا محمد عربی دا، ہاں جی ایک شعر اٹھا، این کر کے صرف 27 گولیاں ماریاں، پورا کفر لرزہ بر اندام ہو گیا، روکو روکو یہ دہشت گرد ہو گیا، ممتاز قادری کی خبر نہیں دینی، ٹی وی پر پابندی ہے، اخباروں پر پابندی ہے، ممتاز قادری کی خبر نہیں دینی۔ میں کہا کیوں جی اجے تو ایک سٹ بھی نہیں جلی۔ اس کے بغیر ناموس رسالت پر پیرا نہیں ہو سکتا۔ آپ بزدلیاں نہ دکھایا کریں، جیڑی قبر اچ رات ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، بات ختم ہے۔ جیڑی قبر اچ رات ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، بس بات ختم ہے۔ موت ایتھے بھی آ جانی، موت باہر بھی آ جانی، موت تختے تے بھی آ جانی۔ جیڑا بندہ ایڈا ڈرپوک ہے، ڈرپوک بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا، اینج جیڑا کرے او دا کام ہے حضور نال پیار کرنا۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ۔ حضرت حسان حضور دے سامنے نعت پڑھی، حضور میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میری ساریاں عزت ہے، تہاڈی عزت تے قربان۔ بارود کی میں بات کر رہا ہوں، بارود کو بتانا نہیں نا، کیونکہ بارود کے اندر تو پھر محنت ہے۔ نعت خان بھی کہتے ہیں جناب سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، سج گئیاں گلیاں بازار، مولوی بھی تو میں کہا جی گلیاں بازار سجے تے بدر بھی سجیا۔ بدر دی گل نہیں کرنی، صرف رمضان وچ ایک جمعہ پڑھا کے بدر فارغ کر دینے، وہ بھی 2 معجزات بیان کر کے، یہ نہیں دسنا کہ بدر وچ حضور گئے کیویں، پھر اس دا تو پھر پتہ ہی کوئی نہیں وہ کدوں بیان ہونا ہے، خندق کدوں بیان ہونا ہے۔ ایتھے تک حلیمہ سعدیہ دے گھر تک حضور دی شان بیان کرو، اگے تے ہے محنت، اگے تے ہے کھل لوانے والیاں باتاں، نہ تسی تیار ہو نہ میں تیار ہاں۔ محمد عربی دے دین دی گل نہیں کرنی، پھر جناب حضور دی تلوار دی بات نہیں کرنی، اس واسطے کہ واسطے تو محنت لگتی، وہ پیو دینے پیندے، وہ اپنی عزتیں قربان کرنیاں پیندیاں، پھر تے پتھر کھانے پیندے، پھر تے کربلا وچ جانا پیندا ہے، پھر جیلاں کٹنیاں پیندیاں، پھر انگریزاں نال اینج گل کرنی پیندی۔ میں حدیث پاک پڑھائی، حضور ایک صحابی نے پوچھا، عرض کی تھی حضور کوئی بندہ بھیڑیا کھانا حلال ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس بندے دے اندر خیر دا پہلو ہوئے، جس بندے دے اندر کوئی دنیا دی بھلائی ہوئے، کیا وہ بھیڑیے دا گوشت کھا سکنا؟ حضور نے فرمایا نہیں کھا سکتا۔ ہن میں جڑی گل کرن لگا ذرا سمجھنی، بھیڑیا ایک ایسی چیز ہے کہ ادی کھل رنگ لا کے کم آ سکتی، اسلام میں جائز ہے، بھیڑیے دی کھل بندہ کم کر سکنا، انہوں پاک کر سکنا، لیکن خنزیر ایک ایسی چیز ہے کہ 7 سمندر وہ ایک واڑ بھی پاک نہیں کر سکتے، دنیا دے شیمپو انہوں نہیں پاک کر سکتے۔ دسو مسلمانہ، حضور نے فرمایا جدو بھیڑیا کھان والے خیر کوئی نہیں تے انگریز جڑے خنزیر کھا دین انہاں وچ کیڑا خیر دا پہلو ہو سکنا؟ یہ میرے آقا دا فرمان ہے۔ باہر جیڑا جاندہ ہے کہتا ہے میں نے وہاں انگریزوں کو ایسے دیکھا، میں نے کہا تو ٹٹی کھا کے آیا ہے، انگریزوں کی باتیں کرتا ہے، ڈالر کھا کے آیا ہے، محمد عربی کے منہ کا جو غلامی کا پٹا اتار کرا ہے، تو انگریزوں کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو حضور کی بات کر۔ وہاں برگر 2 کھا کے آ کے تھے، میں کہا تینوں کی پتا ہے صحابہ مٹیاں دے ٹوکرے چاہے مینوں دے، بخاری شریف اے محبت ہوندی، اے صحابہ پہلے خندق کھودی
پھر اس تو بعد مٹیاں تے ڈھیر لگ گئے. حضور نے فرمایا انہوں ٹوکریں پا کے مٹی دور سٹو. تے پیٹ ہوتے بھی پتھر بدے ہوئے این مٹیاں دے ٹوکرے چاہ کے صحابہ پیٹ ہوتے پتھر 20 قسم دے کھانے کھا کے نیسلے دے پانی پی کے دین دی گل کرنا ہو رہے. پیٹ ہوتے پتھر بدے ہوئے پتھر تے ٹوکرا مٹی دا چایا ہوئے تے رسول اللہ سامنے کھڑے ہوون تے ادھر 50,000 دا لشکر بھی آ رہے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ فرمانا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. میرے حبیب او خندق دے میدان وچ تہاڈے غلاماں تو علاوہ کوئی بندے ہوندے کہ انہاں دے دل منہ والوں باہر آ جانے سن. لیکن اس حالت وچ محمد عربی دے غلام نعت کی پڑھ رہے سن. فرمایا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. فرماؤ دنیا والوں سن لو اس حالت کے اندر بھی ہم وہ غلام ہیں جنہوں نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. یہ موجود ہے. نعت خان یہ ہیں، یہ پیسے مکا کر نعتیں پڑھنے والے نعت خان ہیں. بچو انہاں کول پوچھو دین دا کام کی کیتا ہے تسی. حضور یا تسی تے حضور دی امت بیٹھی انہاں بیچاریاں دے مینوں پتہ ہے کی حالات ہیں مہنگائی دے، پھر بھی اپنا پیٹ کٹ کے مسجداں چلا رہے ہیں. حضور دی امت مسجداں چلا رہی، مدرسے چلا رہی. تے مولوی کیڑے کھاتے جا رہے ہیں میرے جیسے. میں اپنے مولوی ہونے دی، باقی تو علماء جڑے اے تے سر دے تاج ہیں. مولویوں نو کی ہویا؟ انہاں دین دا کام نہیں کرنا. یہ پہلے جناب لوگوں کو فیساں منگ دیں کہ پہلے اتنی فیساں دیو سانو پھر تقریر کرنا مانگو. انہاں نو بدلو. اتنی داڑیاں رکھ کے نعت خان این جناب نعتہ پڑھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں جب جس نبی دیاں نعتہ پڑھ رہے ہیں اس نبی دے چہرے انور تے تو داڑھی نہیں پڑھی؟ خاص خاصیاں داڑیاں رکھ کے جناب تے تو نعت خان 5 قسم کی پگڑیاں با کے تو نعت خان ہے. نعت خان تو نہیں، نعت خان تے ہے مولانا سید کفایت علی کافی. تینوں تو 4 پیسے نہ لبن تو نعت خان نے نعت نے پڑھدا مولانا سید کفایت علی کافی. سامنے پھانسی دا پھندا بدیا، سامنے انگریز بابا جی بڈھے ان شاہ جی پکڑ کے انگریز لے جا رہے شاہ جی نو پھانسی دین. تے شاہ جی نے تازہ نعت لکھی. فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب الاولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. سینے میں 2 دل رب نہیں رکھے، تسی بھی بدلو اپنے آپ کو. پاکستان 67 سال ہو گئے حضور کا دین انج روک کے کھڑی پاکستانی قوم انج کر کے. حضور نعتاں سن لو ساڈے کولوں، مولویوں کو تقریراں سن لو، پیراں دیاں مریدیاں ویکھ لو. نظام مصطفیٰ اساں وہ گل نہیں کرنی. بات سنے نہیں چھوڑیں تیل مک گیا میرا تو نہیں نہ میں ویسے جتنے کیا سنیا تھا تیل مکیا یا سپیکر خراب ہے یا جنریٹر خراب ہے. میں کراچی تک گیا یہی حال ہے جب میں تیل مک گیا ہے. پہلے نہیں سی پتا بھی جب تیل پورا پاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. یہ دنیا میں دستور ہی کوئی نہیں جدو بندہ سانو تو مالک اس حالت کدی بھی نہیں کسی نال گل کی. سانو تو مالک سارا نہ رجا کے ٹکر دے لیکن یقین ہی کوئی نہیں. اقبال کہتا سنا ہے تعظیم حاضر کی گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اقبال کہنا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی. اقبال نے بیان کیتا یہ کوئے غلامی دے سگا خار ترس من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کر. اقبال کہنا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی. میں آج تک نہیں ویکھیا کوئی لسا کتا تکڑے کتے دے سامنے گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے. اقبال کہنا میں نہیں ویکھیا. اگے بھی دنلیاں ضرور کٹے گا پھر بھی لیکن اقبال کہنا ہوتا انسان کتے نالوں بھی بھڑا ہے جڑا کسی دے سامنے گردن رکھ دے. پھر اقبال غلامی تے کتے نالوں بیڑی لیکن اقبال کہنا سنا ہے تعذیب حاضر کی گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. غلامی کتے نالوں بیڑی تے اقبال کہنا بے
یقینی غلامی نال ہوئی بیٹھی کہ میں کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا لیکن میں نے یقین کوئی نہیں کہ حضور دا دین میرے سارے مسائل حل کر دے. میں قرآن رسول اللہ تک محبت کرنا لیکن میں نے یقین کوئی نہیں میں پتر نو قرآن پڑھایا تو میرا دین تے دنیا دے مسئلے حل ہو جان گے. میں نے یقین کوئی نہیں کہ میں رسول اللہ جیسی شکل اپنائی تو پھر میں دنیا کے پیچھے رہ جاؤں گا. آج لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ میں اگر رسول اللہ کے دین پر چڑھ کر چل پڑا تو پھر دنیا تو آگے نکل جائے گی, میں تو پیچھے رہ جاؤں گا. اقبال کہتا ہے تو غلامی نہ لوں بھیڑی ظالما تو کیڑا کلمہ پڑھ کے تو کیا کیتا ہے. تقریرا سن کے ایسے سن کے باہر یہ نہیں اس طرح کام چلنا پاکستان میں. جب اب حضور کے دین کی بات کرنی ہے جو بھی آئے ووٹ لینے کے لیے ایک بات اس سے ضرور کریں. یہ میں نہیں کہتا علماء نو ووٹ دیو, اسی نہیں کہتے, میں نو بھی نہیں چاہیے. میں نو تو کوئی جتیاں بھی اپنی چکن واسطے رکھ لو نا, حضور دے دین دا کام کرے. میں وہ جتیاں بھی منن واسطے چل کام دین رسول اللہ دا کرے. سانو وہ نہیں چاہیے, سانو وہ نہیں چاہیے. اسی کہتے ہیں تخت تے محمد عربی دا دین بٹھاؤ, اس کفر نو نہ بٹھاؤ. کفر جڑا حضور آ گئے, حضور آ گئے تو کفر اب ختم ہے. کفر کی اب بات نہیں. یظہرہ علی الدین, حضور کا دین ہی اوپر جانا ہے. کیسے جانا ہے؟ جب آپ محنت کریں گے اور میں محنت کروں گا. ہمیں تو چاہیے سڑکیں, ہمیں تو چاہیے بجلی, ورنہ یار ممتاز قادری ایک لمحے واسطے کے اندر نہیں سی رہ سکتا. کہ تسا تے میں ممتاز قادری واسطے محنت کیتی ہوندی نا, اے الیکشن گزرے ایک کو قوم اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہے. جڑا ووٹ لینا آیا انہوں نے کہا سن ووٹ بھی حاضر ہے, جان بھی حاضر. ایک گل کر, ناموس رسالت تے پہرا دے گا سولی جا کے, ووٹ ہی نہیں سن ہونے, پاکستان دی تقدیر بدل جانی سی. لیکن قوم کو تو اس کی غیرت ہوتی تو پھر بات تھی نا. ممتاز 3 سال ہو گئے ممتاز قادری اندر بیٹھیا, ایتھے گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو تے نعرے لا رہا, نعرے لانے سے تو لگانے سے تو بات نہیں بنتی. ممتاز قادری تو عملاً 2 بار سزائے موت سن کر اندر بیٹھا ہے اور اس کو اندر کوئی پریشانی نہیں ہے. اور غازی احمد شیر نیازی 17 سال تو بعد رہا ہو کے آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہیں ایک گستاخ رسول نو ماریا, ایک گستاخ صحابہ نو ماریا. وہ کدھر میں تو ہوں اتنے تو انہوں اجے بلانے کی اجازت نہیں وکیلا نے دیتی, نہیں تو انہوں نے گفتگو سنا تو انہوں چہرہ ہی نہیں ویکھیا جاتا. بندہ ویکھ نہیں سکتا بھائی یہ بندہ 16 سال پھانسی دی کوٹری رہا, 1 سال مقدمہ چلیا, 17 سال بندہ جیل جو رہا ہو کے آوے تو پتہ لگنا ہے کسی نعمت کدے جو پڑھ کے آیا یا جیل وچ رہا. تیرے آؤ کہ سیدھے میری مسجد چاہے تو میرے نال اس طرح بیٹھ کے میں انہوں کو ایک سوال پوچھا. میں کہا اے تسی جیل وچ کیویں اس طرح بن کے آئے ہو, اے تو تہاڈا چہرہ نہیں ویکھیا جاندا. تے میں انہوں نے ایک جواب دیتا, لمبی گل نہیں کیتی. انہوں نے کہا مولانا جدوں بندہ روزے رکھے پھر عیداں دا کرنا. نہ کیا میں ناموس رسالت تے ناموس صحابہ تے پہرا دے کے گئے سی, میں تے اندر عیداں کیتیاں. مزاق انہیں اگوں نہیں کیتی کیڑی کیڑی عید کیتی. 17 سال ایک بندہ جیل, اے سنیے دے ضد کام آیا. اٹھو آپ کے یہ سارے بڑے ہیں. ہاں جی, اور کوئی دکھاؤ ایسا بندہ 17 سال رہا ہو کے آئے. لوگوں مبارکہ دیتیاں, کہنے لگے اسی بڑے خوش ہیں. وہ کہنے لگے تسی خوش ہوتے میں بھی خوش ہوں. ویسے میں نے خوشی کوئی نہیں ہوئی رہائی ہوتے. عجیب بات ہے, 17 سال بعد بندہ رہا ہو کے آئے کہ میں نے خوشی کوئی نہیں ہوئی رہائی ہوتے. کی محمد سے وفا تو نے بڑی میری سمجھ جے گل نہیں آنی. ہاں جڑا جے شہر نہ گیا ہوئے انہوں کی پتہ ہے اس شہر دے کی تقاضے. اسی تو نعرے صرف نعرے کر کے جناب یہ آپ کے لوگ ہیں. میں اس دن کیا میں کہا طالبان دی پوری قیادت نو کھڑا کر دیو احمد شیر نیازی دے وچ, پوچھو انہاں کولوں محمد عربی دا غلام کیڑا سبحان اللہ. تے ہے عام آدمی, انہیں گل ہی کوئی تقریر ہی کوئی نہیں کی, انہیں گل ہی کوئی نہیں کی. انہیں ایک گل کی, انہیں کیا میں کہ جی اٹھ کے تقریر کرو. کوئی اساں کوئی 3 مانوں تے انہاں تے پھل سٹوائے 3 مان. تے میں انہاں کول پھر آخر کیا میں تسی تقریر کرو نا, 1 منٹ تقریر کیتی. انہاں کہا جناب بس جڑا میں کام کیتا حضور دی امت نو اللہ توفیق دے کہ حضور دی عزت ہوتے انجے پیرا دے ون جے میں چکا. تے جیل اسی 1000 واری اپنا کوشش کیتی سی بھائی, سارے عرفان شاہ مشیدی صاحب نو بھیجے, اسی بڑے بڑے لوگوں نو بھیجا بھائی نو سمجھاؤ کہے بھائی میں نہیں ماریا. جتھے جاندا کہنا میں ماریا, کوئی ڈھلا کام تے کر. سارے ایسی مولویاں نے جا کے انہوں کیا بھائی مجذوب بھی تو ہوتے ہیں نا, تو آپ کیا میں مجذوب آدمی ہوں, مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا ہے. انہیں ہر ایک نے کوئی جواب دیتا سی. انہیں کہا میں نے دسو تے صحیح بھائی مجذوب بھی جھوٹ بولنا.
اٹھو حضور کی عزت کی بات کرنی ہے. یہ آپ ایسے میں رب نے بات رکھی ہے حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے. حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے. میں جیل چ رہ کے آیا 17 منٹ بھی اوکھے ہوں گے جیل دے. ہاں جی جمعے والے دن ساڑھے علماء سپیکر کیوں نہیں چلا دے پتہ ہے بعد میں گرفتار ہو جانے. کہتے نہیں قانون کی پاسداری بڑی ضروری ہے. میں کہا یہ قانون کیڑا پاکستان بننے کے بعد اب اوپر والے سپیکر چلیں گے کیوں نہیں چلیں گے تو کوئی سکھ آ گئے بھائی سپیکر بند کر دیں گے. کہتے حضور کے غلام رہتے ہیں سپیکر سپیکر غلط گل ہوئے تو زبان کٹ دو گل اتنی صحیح کرنی سپیکر چلن گے لیکن اتنے سپیکر میں آ کے کڑیاں گانے جان جناب جھنڈے میں جان شہبازہ جناب 50,000 بندے کر کے پاک سرزمین شاد باد پڑھے تو اسی مصطفیٰ جان رحمت اللہ سے سپیکر پڑھ سکتے کو بولا غزوہ حنین کے موقع تے حضور نے فرمایا بے راتی پہرا کون دے گا. میں ذرا حدیث پاک سناواں جی ممتاز اللہ ایسی گل کیوں کرنے ہیں. حضور نے فرمایا کون پہرا دے گا. حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی آئے عرض کی تھی حضور میں پہرا دیا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا پہاڑا تے چلا جا راتی ادھروں کوئی بندہ نہیں آنا چاہیے 12:30. سبحان اللہ. میں آیا ہو سکتا اس طرح حدیث ہوتی میں اپنی گفتگو مکا دے میں تو پتہ لگے کہ ناموس رسالت تے گل کتنی بڑی ہے. آج باہر بندہ اٹھ گیا تھا مولانا تو اور بھی بات کرے. میں نے کہا اور بات بعد میں ہوگی پہلے حضور کی بات تو سنو. آج لوگ نماز کی بات کرتے ہیں یہ نہیں بتاتے جنہوں نے نماز بتائی ہے ان کی شان کیا تھی. توجہ. حضرت انس بن ابی مرثد چلے گئے راتی. میرے آقا جب صبح دی نماز پڑھانے لگے نا حضور نے سنت ادا فرمائیاں تو پھر حضور نے فرمایا بھائی وہ تھوڑا شاہ سوار نہیں آیا اجے تک. شاہ سوار نہیں آیا. عرض کی حضور نہیں آیا. ذرا اب اگلی بات سنیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. یہاں اگر عقل ختم ہو جاتی ہے. صحابہ کہنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانی شروع کی تھی نا تو ہویا کہ ایک تو ہے کہ صحابی حضور کو دیکھے نماز اے منظر ہی ہو رہے. صحابہ کہنے رسول اللہ جب نماز پڑھا رہے سن فقام یصلی یلتفت الی الشیب. حضور نماز بھی پڑھا رہے سن تے سامنے پہاڑاں وال بھی دیکھ رہے سن میرا غلام نہیں آیا. نماز کے دوران حضور انہوں نے دیکھ رہے. نماز اللہ کی پڑھی جا رہی ہے لیکن حضور دیکھ اپنے غلام کو رہے. ایسے عقل مک جاتی. صحابی بیٹھے تے گل پڑھنی لیکن رسول اللہ اپنے غلام کو دوران نماز دیکھ رہے. جب حضور نے نماز پڑھائی مکمل ہو گئی تو حضور نے فرمایا قد جاء فارسکم. فرمایا لو جی شاہ سوار آ گیا. لو جی شاہ سوار آ گیا. انہوں نے آ کر رسول اللہ کو سلام عرض کیا. میرے آقا نے سلام کا جواب دیا. حضور نے فرمایا راتی اسے ستے رہے ہو جا کے. صحابہ نے حضور نے پوچھا فرمایا راتی اسے ستے رہے ہو جا کے. عرض کی اللہ کی قسم حضور سویا نہیں. نماز پڑھنے کے لیے اترا یا پیشاب کرنے کے لیے اترا. ساری رات میں گھوڑے پر پہرا دیتا رہا. ایسے تو پتہ ہے میرے آقا نے فرمایا حضور نے فرمایا آج رات تو اپنے نبی دا پہرا دے کے نا او جب تھا تو نے اپنے اوپر جنت کو لازم قرار دے دی. واللہ علیک اللہ تعمل بعدہا. حضور نے فرمایا آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کر تو یہی ایک عمل تیرے لیے کافی ہے. ناموس رسالت پر پہرے کا یہ رسول اللہ نے یہ صلہ عطا فرمایا. تو آج حضور کی عزت پر بات کرو تو کہہ مولانا کوئی اور موضوع کوئی نہیں. میں کہا اور موضوع اس وقت چلے گا. اے دیکھو محمد مرسی نو 529 بندیاں نال انہیں سب پھانسی دی سزا سنا دیتی ہے. پتہ ہے تو مصر دے صدر محمد مرسی نو 500 تو زیادہ بندیاں نال انہوں پتہ ہے سزائے موت کیوں ہوئی.
ساڑھے لوگ تو چونکہ ہے نہیں مطلب انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ تو بیچارے اخبار بھی پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ محمد مرسی دا کوئی جرم کوئی نہیں، پتہ ہے وہ جرم کہ کہ وہ جڑی امریکی فلم بنی وہ مصر دے جڑے قبطی عیسائی سن، وہ ویسے تو انگلش ہی سی، انہاں بدکاراں نے عربی ترجمہ کیتا، مصری جڑے قبطی عیسائی سن، محمد مرسی نے انہاں دی عدم موجودگی جو انہاں نو سزائے موت سنا دیتی سی، انہاں کہا تسی گستاخ رسول ہو تو ترجمہ کیتا ہے، لہذا جدو تسی مصر جانا ہے اسی تانوں لٹکا دینا ہے۔ امریکہ نے کہا اتنا ایک ظالم آدمی اسی تے پاکستان 295 سی نہیں چلن دیندے تے محمد مرسی اے کی کام کیتا ہے۔ پھر محمد مرسی انج نشان بنوا دیتا پورے مصر اے 4 دا نشان انج چل دے سن سارے مصری انج کر کے، یہ دا مطلب جان دے ہو اللہ قرآن، اللہ محمد قرآن جہاد، اے 4 انہیں نشان دیتا۔ امریکہ کہنے لگا یہ 1400 سال تو بعد پھر جہاد کی بات کرتا ہے، لو جی راتوں رات اگلے پھانسی دی سزا سنا کے رکھ دی۔ تسی یہ کی سمجھتے ہو بھائی حضور دا نظام ہے میں آ جانا ہے، محمد مرسی نو اگلے سزائے موت سنا کے رکھ دیتی۔ لوگ اتنے کہتے او جی وہ تو وہابی سن، میں کہا ہر بندے نے اٹھ کے فتوے نہ لا دیتے کرو وہابی سن، میں کہا وہابیوں کو محمد مرسی نام ہی اس کا وہابیوں والا نہیں ہے۔ شیخ ابو العباس مرسی وہ بزرگان مصر دے جڑے کہتے سن ایک لمحہ بھی حضور میری اکھاں تو اوجل ہون تو میں اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھدا۔ کام کرنا کوئی نہیں، ہر بندے نے اٹھ کے کہہ دینا ہے اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے، پاکستان میں اب نظام مصطفیٰ لانا ہے، ہاں، اور حضور کی عزت پر بات کرنی ہے۔ وہ پنڈی والا کتا وہ راجہ اصغر وہ کہتے ہیں جی وہ جھلا ہے، انہیں اعلان نبوت کر چھڑیا، وہ کہتے ہیں جی یہ جھلا ہے، میں کہا جی جھلا ہے اتنے تے جھلے اٹھ بھی حضور دے سامنے آ کے بندے تے پتر بن گئے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ جھلا سی اس واسطے انہیں اعلان نبوت کر دیتا، میں کہا جی یہ جا کائنات دا کیڑا جھلا ہے جڑا کہے جی میں نبی ہاں۔ پھر وہ دی جیب جو 70,000 روپے نکلے، پھر وہ ڈرائیونگ کر رہے ہوئے پولیس والے نے بھی سلام جنہوں نے گرفتار کر دیا پوری سچی رپورٹ لکھ دی تھی، ورنہ انہوں نے پیشکش تے بڑی ہوئی ہونی کہ بھائی تسی کہو واقعی یہ جھلا سی، یہ ٹٹی کھا رہے سی۔ پولیس والے نے کیا ہے جھلا چھلا کوئی نہیں ہے، ڈرائیونگ کر رہے سی جدو اسی نے گرفتار کیتا ہے۔ ہن پورا پیچھے کفر آ کے کھڑا ہو گیا اودے، انہوں نے کہا جی انہوں رہا کرو، اے جھلا ہے انہوں رہا کرو۔ میں کہا ملک ساڈا، کلمہ اساں حضور دا پڑھیا، امریکہ نے سانو دسنا ہے کہ اپنے نبی دی عزت اینج کرو تو اینج کرو۔ اٹھو اب دنیا کو بتانا ہے امریکی کی ہم نے ایک کتے کون ہوندے سانو دسن والے، اپنے نبی کی عزت ایسے کرنی ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے بزرگوں نے بتایا اپنے نبی کی عزت کیسے کرنی ہے۔ ہم امریکیوں کو اختیار نہیں دے سکتے، ہم یہودیوں کو اختیار، ہم عیسائیوں کو اختیار نہیں دے سکتے کہ تم ہمیں بتاؤ ہمارے نبی کی عزت کیسی ہے۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ اگلی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عزت اور آبرو اور حضور کی عزت اور آبرو سے جو گل بندہ کرنا ہے اس کو ملتا کیا ہے، اس کو ملتا کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا، سنیں تسی قانون کو ہاتھ میں لے لیا، بیٹھے جی لے لیا اور تسی کی کرنا ہے، وہ لے لیا تسی اور کہڑا تھانہ لینا ہے، لے لیا ممتاز قادری قانون کو ہاتھ میں لے لیا، بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے امریکی ڈالر کھایا ہے، میں نے کہا ہم نے محمد عربی کے در کے ٹکڑے کھائے، میں نے کہا تم ڈالروں کو حلال کرو ہم ٹکڑوں کو حلال کر رہے ہیں، بات اور محبت ہے جو اللہ کے بندے نے کہا ممتاز قادری کے بارے میں بات تو ممتاز قادری کی طرف دین کا کام کیتا ہی نہیں، انہوں نے کہا پتر دیتے تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جوانی دی دیا، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جیسے استاد مارے، انہوں نے کہا نہیں، پھر کمینہ تک ہاتھ کی پڑتا ہے ممتاز قادری کے بارے میں۔ جرأت و بہادری، جرأت و بہادری۔ تسی تھک گئے ہو، میں نے تو لگتا ہے تسی تھک گئے ہو۔ یا رسول اللہ حق چاریا ممتاز
حسین قادری، بے شمار بے شمار، نعرہ رسالت، جرت و بہادری، جرت و بہادری، جیل کا تالا ٹوٹے گا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جیل کا تالا ٹوٹے گا، جیل کا تالا ٹوٹے گا، غازی تیرے جانثار، نعرہ رسالت۔ اب 22 جون کو پہلا جلسہ ہونا ہے لیاقت باغ میں، اور اہل سنت نے اپنی قیادت کے لیے مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو اپنا اس مسئلے میں رہنما بنایا ہے۔ سب حضرات نے مل کر ڈاکٹر صاحب کو آگے کیا، آپ آگے ہیں، اب پہلا جلسہ ہم نے رکھا ہے 22 جون کو ممتاز قادری کی رہائی کے لیے، اس کے بعد پھر دیکھیں کیا کرنا ہے، ممتاز قادری کو رہا کرانا ہے، بس رہا کرانا ہے۔ ویسے بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، ڈاکٹر صاحب نے پورا ایک ٹرک کتابوں کا تیار رکھا ہوا ہے، ٹرک، پورا ٹرک، بھائی جا کے اسی عدالت بھائی سڑنا، یا بیٹھ کے بات کرو یا پھر رہائی کرو۔ اور تیسری گل میں نہیں دستا کیونکہ تھے ہو سکتا کوئی حکومت کے چمچے بھی بیٹھے ہوئے جا کون میں مولوی تیاری کر رہے ہیں، تیاری تو اسی کر رہے ہیں لیکن اجے دسنی نہیں بھی کیڑی کر رہے ہیں، تو جڑا مخبر بیٹھے ہوئے چمچا، انہاں چمچا نہ سانو غرضی کوئی نہیں، تو اپنی چمچیاں کر، اسی اپنی غلامی دا اظہار کرنا، بالکل جڑا جس دا مطلب ہے کھاندا ہے وہ دا گاندا ہے، دنیا کا دستور ہے۔ ایک ٹرک کتاباں دا اسی جانا چاہتے ہیں ہائی کورٹ وچ، جی ہاں ٹرک پورا تیار ہے کتاباں دا، تے اسی جا کے دے سامنے رکھنا بھی دس ہوئے تو کی کہنا ہوں، اللہ رسول تے فرماندا ہے تو ہن کی کہنا ہے، تو کچھ بھی نہیں تواڈے کولو، ممتاز قادری کو رہا کرو بس، تمہارے لیے بھی یہی بہتری ہے، پاکستان کے لیے بھی یہی بہتری ہے، اور کفر کے لیے موت بھی یہی ہے۔ اگر کفر کو مارنا چاہتے ہو تو ممتاز قادری کو سامنے لے آؤ، دنیا کو بتا دو کہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، بس اتنی بات ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اب پاکستان کی ترقی بھی اسی میں ہے، پاکستان کی خوشحالی بھی اسی میں ہے، اور پاکستان کے اندر امن اور سکون کا ضمانت بھی یہی ہے۔ جب رسول اللہ کی عزت کی بات ہوگی تو اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ ممتاز قادری کو رہا کروانا ہے۔ ممتاز قادری کے والد گرامی 4 جنوری کو لاہور تشریف لائے تو ہم نے ان کو 4 بجے ٹائم دیا، اور بابا جی نے سپیکر پکڑ کے گل کی تھی، سنو جڑا بندہ بکواس کرے انہوں اے جواب دو۔ انہوں نے کہا یار تیرے ڈیڈے چیویں درد ہے، بابا تو کوئی نہیں پریشان، جنہیں پتر دیتا ہو تو کوئی نہیں پریشان، تیرے ڈیڈے کیوں درد ہے؟ تینوں بل آندا ہے ممتاز قادری دا، تو کیوں پریشان ہے؟ ممتاز قادری کے والد گرامی نے ایسے سپیکر پکڑ کر 4 بجے رات کے وقت انہوں نے فرمایا میرے 6 بیٹے ہیں، ایک بیٹا تو میں حضور کی عزت کے لیے دے چکا، آئندہ بھی ضرورت پڑی تو باقی بھی 5 پیش کر دوں گا۔ یہی تو کفر لرزہ بر اندام ہے، کہنا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ پرویز مشرف اینج مکے لہرا لہرا کے کہنا سی میں مدرسے بند کر دیاں گا، میں مولوی اندر کر دیاں گا، میں سورہ انفال کٹ دیتی، میں سورہ توبہ کٹ دیتی۔ امریکی پیشاب پیندا رہا، ہن میں کہا پیشاب ہضم کرو، پیشاب پیندا رہا نا امریکی، تے پھر ہن پیشاب ہضم کرو، ڈکار مارو۔ میں کہا ذلیلہ تینوں ہارٹ اٹیک ہو گیا، جڑا میں کہا حضور کے در سے اس کو ہارٹ اٹیک تو ہونا تھا، ہمارے لڑکے کو ممتاز قادری کو ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہوا؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ممتاز قادری نو ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہویا؟ اس واسطے کہ اقبال کہنا دل سے عشق توانا می شود، خاک ہمدوش سریا می شود۔ اقبال کہنا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ ممتاز قادری دے والد آخر تے رو پے، بڑھے آدمی بابا جی، ایڈا بابا جی نہیں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دے پروگرام تے اگر تسی گئے ہو تو دیکھے ہونے، بیٹھے سن ڈاکٹر صاحب دے پروگرام تے بھی وہ آئے سن، تے ممتاز قادری دے والد آخر تے رو پے، کہنے لگے میں بڑھا آدمی ہاں، پتہ نہیں میری قربانی اسلام وچ لگدی یا کوئی نہیں، جے آئندہ حضور دی عزت نو لوڑ پئی تے میں بڑھا بھی قربانی دینے کے لیے تیار۔
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حضور کی محبت عطا فرمائے اور حضور کی عزت پر پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نہ کدی کسی کو ہاتھ اٹھوائیں بھائی اٹھ وعدہ کرو جی، وعدہ تو لوگ جھوٹا مسیتی پھر وعدہ پھر جھوٹا، تو نہ اس طرح دی کوئی بات بھائی تسی وعدہ کرو جے 22 جون نو دل منے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور، تو حضور نے فرمایا استفت قلبک، کدی کدی اپنے دل کو بھی فتوی لے لویں، دل کو بھی کدی کدی فتوی پوچھ لویں۔ تے اے ناموس رسالت دے وچ ساڈی تقریراں چھڈ کے اپنے دل کو بھی فتوی پوچھنا کہ جدوں قیامت والے دن حضور دی بارگاہ وچ پہنچنا ہے تے حضور نے پوچھ لیا کہ میری عزت واسطے کی کام کیتا ہی، تو بس اس شرمندگی کو بچن واسطے دنیا میں سوچنا ضرور ہے۔ 22 جون نو دل منے تو پھر ضرور اتنے پنڈی آنا ہے، نہ میں نہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، توبہ توبہ، بعد نہ ہو تو پھر میں پکڑے جاواں کہ تسی بھی قیامت والے دن بھی نقصان۔ اس واسطے دل منے تو ضرور آنا، اور انشاءاللہ اس سے پہلے اسی بہت سارے پروگرام کرنے، تو ہو سکتا گجراں والے بھی سارے قائدین آون تانوں دعوت دین، تو تسی تیار رہنا ہے، بس تسی ساڈی صرف تیاری ہے تو پھر فرشتے آ جان گے۔ بدر وال چلو تو فرشتے آ ہی جاندے، بس تسی صرف تیاری کر لو، ممتاز قادری باہر آ جانا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں 74 جنگیں لڑی گئی، 74، جن میں سے 27 کے اندر نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے اور 47 کے اندر صحابہ کو بھیجا۔ میں جو بات کرنے لگا وہ توجہ سے سننی ہے۔ آج لوگ میسج کرتے ہیں جی شب برات آ رہی، میری غلطیاں نو معاف کر دینا۔ میں کہا چلے آؤ، میری غلطی تو میں تو میرا جڑا کیتا ہے وہ تو معافی ہو جائے گی، جڑا 70 سال حضور دا دین دے دشمناں نو تسی اتنے لے آئے ہو، او دی معافی کنے دینی، اے دی معافی کنے دینی، اے دی معافی منگنی کنے؟ ہاں جی، آج لوگوں میں یہ بات رحمت للعالمین کا لوگ یہ ایک معنی کرتے ہیں کہ حضور کے دین کے خلاف جو مرضی کوئی کرتا رہے، حضور کو غصہ ہی نہیں آتا۔ اگر ہم نے حضرت علامہ یہ بتایا ہوتا کہ 73 جنگوں کے اندر کعب بن مالک گئے، بدری صحابی ہیں، لیکن ایک جنگ میں نہیں گئے، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، تو حضور 50 دن انہوں نال نہیں بولے۔ ایک جنگ جو پیچھے رہ گئے ایک صحابی، 73 وچ گئے تے بدری صحابی تے میدان احد وچ بڑی وڈی قربانی بھی دیتی کعب بن مالک۔ جدو کافراں نے پہچان لیا رسول اللہ نو لباس کے ذریعے، جنگی لباس، تے کعب بن مالک حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہے، حضور اے جنگی لباس جڑا تسی پایا نا، اے کافراں نے پہچان لیا تے سارے تہاڈی طرف ٹٹ رہے ہیں، اے مینوں دے دیو تے میرا تسی پا لو۔ تے کعب بن مالک حضور دا لباس پا کے ایک طرف نس پے، کافراں نے سمجھا حضور تشریف لے جا رہے ہیں، وہ سارے کعب بن مالک دی طرف ٹوٹ پے۔ اتنی وڈیاں قربانیاں دین تو بعد بھی 8 صفحے مولانا پوچھو، وڈی بخاری دا سائز جڑا ہے نا، 8 صفحے جو نہ اپنا واقعہ خود بیان کیتا کہ میں پیچھے کیویں رہا۔ پھر ایک باری حضور نے پوچھا ویزا غضب آرد واشاہ، امام حسن فرماندے نے میرے نانا جان جدے تے ناراض ہوندے سن نا، دوبارہ کدی اپنی زبان اقدس تے دا نام ہی نہیں سن لیا۔ ہاں جی، ویزا غضب آرد واشاہ، ہاں جی 3 لفظن غضب آرد واشاہ، حضور بالکل اس دا نام۔ کعب بن مالک کہندے ہیں جدوں حضور تبوک پہنچے نا، پھر میرا پوچھا بھئی کعب بن مالک نہیں آئے، اتھے جا کے حضور نے پوچھا کعب بن مالک نہیں آئے، کہندے ہیں پھر پورے سفر دے دوران حضور نے دوبارہ میرا نہیں پوچھا۔ ہاں جی، کعب بن مالک نہ 50 دن حضور نہیں بولے۔ اے دسو ایک لمحہ بھی صحابی نال حضور نہ بولن تے صحابی واسطے تو قیامت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا میرے 3 صحابہ نہ حضور نہیں بولے، یہ تینوں پیچھے رہ گئے سن بلا وجہ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، یہ 3 صحابہ۔ تے اللہ نے کی بیان فرمایا جی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا اللہ ملجا
میرے حبیب جنہاں نال تسی نہیں بولے انہاں تے زمین تنگ ہو گئی. نمازاں تو اس ویلے بھی پڑھتے سن تے رسول اللہ پیچھے پڑھتے سن تے حضور دی امامت وچ پڑھتے سن تے مدینہ پاک بھی رہندے سن تے عربی بھی بولتے سن. لیکن زمین کیوں تنگ ہو گئی؟ بخدا خدا کا یہی ہے در. اور حضور کا ذکر ہو تو لوگوں کے تیور بدل جاتے ہیں. مولانا ہم تو نماز روزے کا سننے آئے تھے, آپ نے ناموس رسالت کا مسئلہ چھیڑ دیا. میں نے کہا جلیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں, محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں, ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا, چلو تم خدا ہی کو مانو, خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو؟ ہاں جی, ناراض رسول اللہ ہوئے, نمازاں تے صحابی پڑھ ہی رہے سن اس ویلے کہ نہیں, ناراض رسول اللہ ہوئے. ہاں جی, تو انہوں نے پتہ سی بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کچھ دنوں تو بعد صحابہ سن اتنے جناب, دو نمازاں پڑھن تو بعد تیسرے دن دعا قبول نہ ہوئے تو لوگ رب دے گلے کرتے. صحابیاں تیناں نے یہ گل نہیں کی تھی, کیوں جی؟ ہلال بن امیہ تے مرارہ بن ربیعہ تو بڈھے صحابی سن. ہاں جی, یہ تو نوجوان سن, عقاب بن مالک بازارنج بھی جاندے سن, وہ گھر ہی پہ گئے دو میں, تے کسی نے بھی گلہ نہیں کیتا, لو جی اسی کی ہویا جی ایک جنگ چ نہیں گئے, 73 تو لڑیاں, نا 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 نا, کلمہ پڑھن تو بعد اسلام دا گلہ نہیں ہو سکتا. اے ہی مینوں گل ہے جڑے میرے بارے لوگ